بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حبیب اللہ۔ آج جو دوسرا واقعہ ہے وہ ہے عام الفیل کا واقعہ، اصحاب الفیل کا واقعہ۔ آج جو دوسرا واقعہ ہے وہ ہے اصحاب الفیل کا واقعہ، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ سرزد ہوا۔ اور اس واقعے میں جو یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق، اپنی چھوٹی سی مخلوق پرندوں کے ذریعے ان کو شکست دی تھی۔ آج میں اس واقعے کے بارے میں بات کروں گا، تو آپ حضرات میرے ساتھ رہے اور توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ابرہہ یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرہہ۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں، لوگوں کا رجوع جو ہے خانہ کعبہ کی طرف زیادہ ہے، تو اس سے وہ یہ چیز برداشت نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے ان لوگوں کو اس سے ہٹا کے اپنی طرف لانے کے لیے انہوں نے یمن میں صنعاء میں ایک گرجا گھر تعمیر کیا، ایک کلیسا تعمیر کیا، اور اس پر بہت زیادہ اس نے خرچ کی اور بڑا خوبصورت بنا کر تعمیر کیا تاکہ لوگ وہاں سے ہٹ کر یہاں آئیں۔ جب انہوں نے یہ تعمیر کیا تو اس کی خبر پھیل گئی طول و عرض پر۔ تو اس کی خبر جب مکہ میں پہنچی تو بنو کنانہ کا ایک شخص تھا، وہ راتوں رات گیا اور اس نے جا کر وہاں غلاظت، گندگی پھیلا دی اور اس نے اس کلیسا کو گندہ کر دیا۔ یہ خبر جب ابرہہ کو ملی تو وہ غیظ و غضب میں آ کر اس نے یہ کہا کہ میں جو خانہ کعبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، میں اس کو ڈھاؤں گا، میں اس پر حملہ کروں گا۔ چنانچہ اس نے اس کے لیے اپنی فوج تیار کی اور 60,000 کی تقریباً 60,000 فوج کے ساتھ، لشکر کے ساتھ وہ روانہ ہوا مکہ پر، خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ اور اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ ان کے جو بندے تھے انہوں نے مکہ والوں کے اونٹ اور بھیڑ بکریاں اور مویشیوں کو وہاں سے لے آئے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب کو جب اس میں سے حضرت عبد المطلب کے 200 یا تقریباً 400 اونٹ تھے، تو ان کو جب یہ بات پتہ چلی تو ان کو اس کا بڑا رنج ہوا۔ وہ آیا اپنے اونٹوں کے لیے ابرہہ کے پاس۔ تو ابرہہ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے خبر دی کہ فلاں قریش کے سردار عبد المطلب آ رہے ہیں، تو وہ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس کو آنے دیجیے۔ جب وہ ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا، تو وہ بڑے خوبصورت اور بڑے قد والے آدمی تھے۔ تو انہوں نے دیکھا اس کا روب دبدبا، تو ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کو اپنے پاس بٹھا دیا اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے چند اونٹ اور بکریاں آپ کے لوگ لے کر آئے ہیں، لہٰذا وہ ہمیں واپس کر دیں۔ تو یہ سن کر ابرہہ کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ کو تو میں بہت بڑا سردار سمجھ رہا تھا، لیکن آپ نے میری نظروں میں اپنی قیمت گرا دی۔ میں تو آپ کے جو بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کو گرانے آ رہا ہوں اور آپ کو اونٹ کی پڑی ہوئی ہے۔ وہاں حضرت عبد المطلب نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اونٹ جو ہے، یہ بکریاں ہیں، یہ ہمارے ہیں، میرے ہیں، تو میرا مطلب میرے اونٹوں سے، اور بیت اللہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، تو آپ جانیں اور اللہ جانے، وہ اپنی گھر کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے اونٹ لے کر چلے گئے۔ تو حضرت عبد المطلب نے سب کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہاڑی کی طرف چلے جائیں، وہ پہاڑوں پر تھوڑا سا یعنی پہاڑی کی طرف چلے جائیں رہنے کے لیے۔ تو وہ سارے لوگ پہاڑی کی طرف چلے گئے۔ تو ابرہہ نے جب اس کا اونٹ مکہ کے قریب، خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تو اس کا اپنا ہاتھی تھا وہ بیٹھ گیا اور نہیں چل رہا تھا آگے۔ اس نے بڑی کوشش کی لیکن وہ نہیں چل رہا تھا۔ آخرکار جب وہ سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ تو ابھی ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق جو ابابیل، چھوٹے سے پرندے ہیں، ان کو بھیجا۔ تو انہوں نے 3 کنکریاں اپنے چونچوں میں اٹھا کر ان کے جو لشکر تھا اس کے اوپر ڈالنا شروع کیا۔ تو ان کا جو لشکر تھا وہ تہس نہس ہو گیا، یعنی جب وہ کنکریاں ان کے جسم میں لگتی تو جسم 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ اور اسی طرح ان کا 60,000 کا جتنا لشکر تھا وہ لشکر سارا کا سارا ختم ہو گیا، اور ابرہہ اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگ گیا اور وہ بھی زخمی ہو گیا اور آخرکار وہ بھی مر گیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت بڑا معجزہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کیسے اپنے گھر کی حفاظت چھوٹی سی مخلوق سے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ تو یہ عام الفیل کا، اور اس کا تذکرہ ہمیں قرآن میں سورۃ نمبر 105 میں، سورۃ الفیل میں بھی اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تو قرآن پاک میں بھی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے پرندوں سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔